7واں 40واں مناتے ہیں تو تیسرا سالانہ مرنے والے کا مناتے ہیں یا زندہ کا؟ تبلیغی جماعت والے چلہ مردوں کا لگاتے ہیں یا زندہ کا؟ پہلے یہ فرق بتا دو پھر مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ تو زندہ کیوں نہ محنت کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چلہ لگایا اس کو اس نے کہا اللہ کا حکم تھا 30 فأتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ اللہ نے آج تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک 40 کا عدد پورا نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے اس کو قیامت والے دن میں علماء کی سب میں کھڑا کروں گے۔ تو 40 کیوں یاد کرے؟ آخر 30 کیوں نہ کرے؟ 50 کیوں نہ کرے؟ تو 40 کے عدد میں چلے میں کوئی حکمت تو ہے نا۔ اللہ والوں نے ایسے نہیں کھڑا ہوا۔ تم نہ جاؤ نا، تمہاری مرضی، اعتراض نہ کیا کرو، کبھی اعتراض میں مارے جاؤ۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ جاؤ، یا پھر جا کے تجربہ کر لو۔ ایک دفعہ نورانی صاحب تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ بہرحال بریلوی علماء کے بڑے بڑے عالم بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، اب بھی شاید ان کی اولاد تو ہے، تو ان سے تو میری ایک آدھا دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ جماعت والے ہیں تو بڑے عجیب لوگ نا جی۔ ان کا مشورہ ہوا کہ بھائی نورانی کو تو ہم نے دعوت نہیں دی، اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ ساری کراچی کے پیچھے بھاگتے رہے، نورانی صاحب کو دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا بھائی نورانی کو دعوت کیسے دیں؟ پہلے ہماری بات، انہوں نے کہا ان کے بعد جو ڈاکٹر جاتا ہے نا علاج کے لیے وہ جماعت کا آدمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ذمہ لگا بھائی ایک دفعہ دعوت تو دے دینا، تاکہ قیامت میں یہ تو نہ کہے نا کہ کسی نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بڑا سمجھدار تھا، تو اس نے بڑے آرام سے تمہید باندھی۔ اس نے کہا حضرت آپ تو بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ بڑی شستہ اردو بولتے تھے نا، بڑی زبان صاف تھی ماشاءاللہ، تو قرآن بھی خود سناتے تھے تراویح میں، بڑے اچھے حافظ بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضرت یہ جو ریونٹ بنا رکھا ہے انہوں نے، وہاں جو لاکھوں بندے جمع ہوتے ہیں وہ سارے اہل سنت ہوتے ہیں، ہوتے تو سارے آپ کی پارٹی کے ہیں۔ وہاں نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ کوئی قادیانی ہوتا ہے، نہ کوئی خارجی ہوتا ہے، سب اہل سنت ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہاں تشریف لے جائیں، ان کی قیادت کریں اور وہاں جلسے میں تقریر کریں، سارے آپ کے مرید ہو جائیں گے، ہیں تو اہل سنت۔ انہوں نے کہا بس ایک تکلیف آپ کو کرنی پڑے گی نورانی صاحب، کہ ان کا ایک طریقہ ہے بزرگوں کا، وہ کسی مولوی کو اپنی ممبر پہ تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک چلہ نہ لگایا۔ تو ایک آدھا چلہ تو لگا لیں۔ نورانی صاحب ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب چلہ لگا لیا میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، پھر بلاؤں گا کس کو؟ اللہ رحم۔ میں حالانکہ اچھا میرے ساتھ کچھ رعایت کرتے ہیں، میں کبھی شکاگو میں، کبھی نیو جرسی میں، کبھی ٹورنٹو میں، کبھی کینیڈا میں، ان کے بڑے بڑے جو مسجد کے مرکزی مساجد ہیں نا، تو مجھے جمعہ پڑھانے کی، حالانکہ میں نے تو کبھی ایک دن بھی نہیں لگایا، چلہ تو چلہ ہوا، لیکن مکے کی وجہ سے یا حرم شریف کی وجہ سے اللہ عالم اور کیا رعایت کرتے ہوں گے، ورنہ مجھے نہ وہ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ جب میرا بمبئی میں جلسہ تھا نا جی، وہ بڑا عجیب جلسہ تھا، اور ایک دن کا وقت تھا، نوجوان ساتھیوں نے پکڑ لیا حضرت آپ گجرات گئے، بڑودہ گئے، بہاؤ نگر گئے، کہاں کہاں گئے، ہم بمبئی والوں کا کیا گناہ ہے؟ اترے آپ بمبئی میں، چڑھیں گے ہوائی جہاز میں بمبئی سے، ہمیں تو آپ نے ایک جلسے کا موقع بھی نہیں دیا۔ تو اب جب واپس آپ آئیں گے تو صبح آپ کی فلائٹ، رات تو آپ ہوں گے نہیں یہاں؟ میں نے کہا جی ہوں گا تو صحیح۔ انہوں نے کہا بس وہی رات ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا یار کتنا دورہ کر کے تھکا۔ انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، ہمارا بھی تو حق ہے نا، ہم آپ کے ایئرپورٹ سے لیتے ہیں، ہم آپ کے ایئرپورٹ پہ چڑھاتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، اتنا ہمارا حق نہیں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے یاد کریں۔ میں نے کہا ایک بات سوچ لو، ایک دن ہے درمیان میں،
ایک دن میں تم کیسے تیاری کر لو گے؟ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑ دیں آپ کہ کیسے ہم کریں گے۔ اچھا خدا کی شان ہے، میں انڈین ایئر لائن پہ گیا تھا، ان پائلٹوں نے ہڑتال کر دی تو مجھے ویسے رکنا پڑ گیا مزید ایک دن۔ انہوں نے ہمارا جلسہ جو ہے نا جی وہ اس گراؤنڈ میں رکھا تھا جہاں ان کے پرائم منسٹر آگے خطاب کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں پولو گراؤنڈ ہے یا پتہ نہیں کرکٹ گراؤنڈ ہے، کون سا گراؤنڈ ہے، اتنا بڑا وہ گراؤنڈ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم بے وقوف ہو سارے، اتنے بڑے گراؤنڈ میں تم جلسہ رکھ رہے ہو، ہم اس کے ایک کونے میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو لوگوں کے اندر تو الٹا ہماری توہین ہوگی، تعریف تو نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا حضرت اس بات کو چھوڑ دیں، یہ گراؤنڈ ہم آپ کو بھر کے دکھائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کہ مکی صاحب آ رہا ہو اور گراؤنڈ نہ بھرے؟ اچھا مجھے جماعت کے لوگ بھی وہاں ملے، انہوں نے کہا حضرت ہم نے ہر مسجد میں 3 آدمی اعتکاف میں بٹھا دیے ہیں جو دعا کریں گے مکی صاحب کا جلسہ کامیاب۔ میں نے اسی لیے بات بتائی ہے، ورنہ مجھے جلسے کا کوئی مسئلہ نہیں، جلسے تو ساری زندگی کرتے رہے۔ تو بہرحال انہوں نے کمال کر دیا جی، انہوں نے کہا حضرت 46 چینل ہے صرف بمبئی میں ٹی وی کا، ہر چینل پہ آپ کا اعلان چل رہا ہے، کیسے لوگ نہیں آئیں گے؟ وہ بات ہے۔ وہ ماشاء اللہ جی وہ گراؤنڈ بھر کے دکھایا نوجوان، حالانکہ میں انعام نہیں لیتا، وہ نوجوان سارے فلموں میں کام کرنے والے، بس محبت کی بات تھی ان کی۔ اب تو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، مجھے ابھی ملے تھے چند دن قبل، حضرت پھر آپ نے ممبئی ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ابھی آپ جو کام میں کرتا تھا تم خود کر رہے ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی؟ کہتے ہیں جی کہ سبز پگڑی باندھتے ہیں یار جو مرضی ہے باندھے ہیں، بہرحال سبز پگڑی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، باقی منع بھی نہیں ہے، سبز باندھو، کالی باندھو، سفید باندھو۔ حضور نے ساری زندگی سفید باندھی ہے، اگر حضور سے عشق ہے تو پھر سبز کا کیا مانا؟ ایک دفعہ حضور پاک نے کالی پگڑی باندھی ہے جب مکہ فتح ہوا۔ بس چھوڑو تم ان باتوں کو، آج کل تو جناب پگڑیوں جو ہے نا ان کے رنگ سے بھی پارٹیاں پہچانی جاتی ہیں، واسکٹ کی سٹائل سے بھی پارٹیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تاکہ نظر آئے کہ یہ اسی پیر کے مرید ہیں، سارے ایک جیسا لباس، اس سے بڑا ریا کوئی ہے؟ اور جب ریا ہو جائے تو عمل بچتا ہے۔ اچھا بعد میں ٹوپیاں اپنی اپنے طرز کی بنائی ہوئی ہیں، اس ٹوپی والے فلاں پیر کے مرید ہیں اور اس ٹوپی والے فلاں پیر کے مرید ہیں۔ بہرحال بھائی خدا خوش رکھے، ہم کیا کریں، ہم تو خود گناہگار آدمی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کبھی کبھی سوال والے کو سختی سے جواب دیتے ہیں، تو سوال جو ایسا ہوتا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھو نا جب سوال کرنے والا صحیح ہوگا، جواب بھی صحیح ہوگا۔ اللہ نے بھی تو قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ کافر میرے مدنی کا جو دشمن ہے، فرمایا یہ مناع للخیر معتد اثیم، یہ خیر کو روکنے والا ہے، حد سے نکلنے والا ہے، گناہوں میں پڑنے والا ہے، اتل سرکش ہے، بعد ان ذالک ظلیم، اور حرام زیادہ ہے، اس کا باپ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کو حرام زیادہ کہا ہے، میں نے کسی کو حرام زیادہ تو نہیں کہا۔ تو سختی بھی کرنی پڑتی ہے حضرت، کبھی کبھی تھوڑی کنین کھانی پڑتی ہے، ورنہ صفرا نہیں نکلتی۔ ساری یہ شوگر کوٹڈ گولیوں کے عادی ہو گئے ہو نا، یہ حلوہ کھا کھا کے، تو ایک تو ہو مولوی جو حلوہ نہ کھلائے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور کے صحابہ نے دبایا تھا، اللہ عالم، وہ جان نثار فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خدمت کرتے تھے، پیشاب اٹھاتے تھے، تو اس میں کیا ہے؟ آپ کو دبانے پہ اعتراض ہے تو آپ نہ دبایا کریں نا۔ اور بیچارہ بڑے گناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ملا ہے کہ آپ کو لوگ دباتے کیوں ہیں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو تھکے ہوئے آئے جلسے سے، تو ایک آدمی آگے دبا، یہ ہمارے ملک کا ایک رواج ہے کہ چلو بزرگ ہے عالم ہے تو ذرا ان کو ریسٹ ہو جائے، فریش ہو جائے، وہ دبانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ کو دبا رہا تھا، میں مجھے انگریزی دبا سکا، تم مجھے دبانے آ گئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔
کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران اگر ویل چیئر لگنے سے خون نکل آئے کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران طواف کیا، اس کے بعد سر منڈوایا، پھر صفا کیا، دم پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ جب سر منڈا لیا احرام تو نکل گیا، بعد میں صفا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ عمرے کے دوران ساتھی گم ہونے کی وجہ سے بغیر صفا کے احرام کھول دیا، سر منڈوا دیا، دم پڑ گئی، اور جب اللہ پیسے دے کر دینا، ابھی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام میں اگر کوئی ہمارا جوتا پہن جائے، تم کسی کا جوتا نہ پہنو، ایک غلطی اس نے کی ہے تم تو نہ کرو۔ اگر ایک عورت یا مرد عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اگر ایک دفعہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں تو وہ ایک شمار ہوتا ہے۔ ان کا مسلک یہی ہوگا، لیکن ائمہ اربعہ چاروں امام کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے۔ درود شریف کب پڑھیں؟ اذان کے بعد، جیسے حضور نے سکھلایا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ جیسے حضور نے سکھایا بالکل پڑھو۔ عورتوں مردوں کا طواف اکٹھے کرنا بالکل جائز ہے، حضور کے وقت بھی اکٹھے ہوتا تھا۔ طواف میں محاذات کا مسئلہ ہے نماز میں، کہ عورت آگے بھی نہ ہو، دائیں بائیں برابر بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں نابالغ بچوں کو، چھوٹے بچوں عمرہ کراتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے عمرہ کا، اگر کرائیں تو ماں باپ نیت کر لے، بس ان کو بھی ساتھ رکھے، ورنہ ان کی غلطی پر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، تو بچے ہیں بیچارے، لیکن ثواب پورا ملے گا۔ اگر تم نے بچے کو اٹھایا ہے اور اس کی نیت بھی ساتھ کر لی ہے، کوئی احرام نہیں، کچھ نہیں، تو آپ کو بھی پورا اجر ملے گا، اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک بی بی نے اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسے اٹھا کے حضور کے سامنے کیا، الہذا حج یا رسول اللہ، میرے اس معصوم کا بھی حج ہوگا؟ فرمایا اللہ والا کہ اجر، اس کا حج بھی ہوگا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک اولاد، اللہ ہر بندے کو صحیح اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں ہیں دعا کرو اللہ ان کو صالح بنائے۔ آج کل اولاد اور گھر والوں کا فتنہ جو ہے نا، اسی میں لوگ برباد ہو گئے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بڑی آزمائش، دعا کریں، حل کوئی نہیں، حل صرف دعا ہے۔ زکوٰۃ ان کو دیں الفقراء والمساکین، مسافروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیوہ کو، یتیموں کو، رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتائیں نا، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر غریب ہے دے دیں، نیت تیری ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ دے رہا۔ مقامی جو یہاں رہتے ہیں اگر عمرہ کرنا چاہے لازم حرم سے باہر نکلے، مسجد عائشہ سے باندھے یا جیرانہ سے باندھے۔ میں نے طواف شروع کیا، آخری چکر سے پہلے اذان شروع ہو گئی، میں نے طواف مکمل کرنے کے بعد نفل ادا نہ کی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد طواف شروع کیا تو بعد میں پڑھ لیے، کوئی حاجت نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت پڑھو، بلکہ جب اذان ہوگی، اب تو آپ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کسی شیعہ لڑکی کی شادی زکوٰۃ کی رقم سے کی جائے، تم ان کو دے دو، ان کی مرضی ہے، لیکن شیعہ ہو تو نہ دیں تو بہتر ہے، چونکہ یہ بھی تعاون فی الاسم ہے نا جی، تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، برائی میں تو مدد نہ کرو۔ ہیں ہی شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں، تم ان کی مدد کر رہے ہو۔ کوئی تیری ماں بہن کو گالی دے تو مدد کرو گے؟ وہ بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں۔
مسجد الحرام کی حدود کا نقشہ بنا ہوا ہے، دیکھ لو، انٹرنیٹ پہ ہاتھ مارو نکل آئے گا۔ سارے کام مرشد نہ کرواؤ نا، پھر کہتے ہیں مولوی وکیل ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی حدود معین ہیں، ادھر مسجد عائشہ ہے، ادھر عرفات کے قریب ہے، ادھر جیرانہ کے قریب ہے، ہر جگہ کی حدود ہے، اور پھر وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، نقشے بنے ہوئے ہیں۔ اگر جیب کے اندر یا بیگ میں قرآنی آیات ہوں تو حمام نہ جائیں، باہر رکھیں ان کو۔ اگر عورت مدینہ شریف سے مکے بغیر احرام کے آ گئی، چونکہ ایام حیض سے عمرہ نہیں کیا، آپ کیا کریں؟ دوبارہ پاک ہو کے مدینے جا کے عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں پڑے گی۔ اگر ایسے چلی گئی دم بھی پڑے گی، عمرہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ وہ تو حیض میں نیت تو کر سکتی تھی نا۔ یہ مسئلہ چلتے ہوئے پہلے پوچھا کرو۔ اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں۔ 28 دن کا پیکج تھا، 4 دن مکے میں، 9 دن مدینے میں، 14 دن پھر نماز قصر ہی رہے گی۔ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ نیت جانتے ہیں، تم نے کوئی اپنا نعوذ باللہ توہین کر کے تو نہیں گرایا نا، اتفاق ہے گر گیا گر گیا۔ میری بیوی، اچھا جی، میری بھی نو مسلمہ ہے، 1.5 سال کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ماریہ ہے، کمزور ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی، ہم پریشان ہیں، مجھے شک ہے کہ کسی نے ہم پر کوئی جادو نہ کیا، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں بچی پر۔ اگر جادو ہے یا شیطانی اثر ہے تو دور ہو جائے گا، اگر بیمار ہے اللہ شفا دے۔ ہم نے ایک عمرہ پاکستان سے آتے ہوئے کیا ہے، ایک مدینہ منورہ سے۔ اب مسجد عائشہ سے کرنا چاہو کر دو، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ طواف کے بعد نوافل نہیں ہے، وہ 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ نوافل پتہ نہیں نے کہاں سے بنا رکھا ہے۔ احناف کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اگر شوہر کو تکلیف ہے، وہ زیادہ طواف نہیں کر سکتا، عورت طواف اکیلے کر سکتی، اکیلے سفر نہیں کر سکتی، طواف تو کر سکتی ہے۔ ہمارے ہمسائے میں ایک گھرانہ سید کہلاتا ہے، ان کا والد پیر تھا، ان نے گھر میں ہی دفن کیا ہوا ہے۔ ان کی عورتیں پارلر میں بھی جاتی ہیں، پارک میں بھی جاتی ہیں۔ فوت ہو جائے اچھے سید ہیں، پھر پیر بھی گھر میں دفن ہے، وہ پارلر جا رہی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں اس پیر کا اثر ہے یا یہ خود نعوذ باللہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اب یہ تو وہی بتائیں گے نا کہ پیر صاحب چونکہ گھر میں دفن ہے، زیادہ عورتیں پارکوں میں گھوم رہی ہیں، پارلر میں جا کے میک اپ کر رہی ہیں، غم کھا رہا ہے نا پیر صاحب۔ اور کہنے سے کوئی سید نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اور سید کوئی قوم نہیں ہے، سید مانا سردار۔ قوم تو قریشی اور ہاشمی ہے، میرے مدنی پاک کرشی اور ہاشمی تھے۔ وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنہ، انا سید ولد آدم، وہ تو ایک لقب ہے، سید کوئی ذات تھوڑی ہے۔ وہ ہمارے توسی صاحب تھے نا، وہ فوت ہو کے اللہ مغفرت فرمائے، وہ کبھی کبھی موڈ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی وکی شکر کرو ابو جہل مر گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا ہمارے علاقے میں آتا نہیں، اس کو بھی نذرانہ پیش کرتے، ایسی کچھ ہو نبی دا چاچا تھے۔ میں نے کہا ہماری قوم کا تو یہ حال ہے، کہتے تو ٹھیک تھے۔ وہ کہتے جی والد اپنے نافرمان بیٹے کے قرضے غلط کاری کی وجہ سے چڑھائے، استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے ہم لوگ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اتار سکتا ہے۔ والد اپنے ایک نافرمان بیٹے کے قرضے جو اس نے غلط کاریوں کی وجہ سے چڑھائے ہوئے ہیں، اس کی طاقت نہیں، ہاں بالکل زکوٰۃ سے قرضہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص نے بغیر وضو احرام باندھ لیا، کوئی بات نہیں، وضو ضروری نہیں ہے، ہو نہ ہو۔ حیض والی عورت باندھ سکتی ہے تو بغیر وضو کے کیا ہوا؟ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے،
وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، تو حرم کے باہر ہے نا، میقات تو نہیں ہے، میقات تو طائف ہے۔ سارے عالم کا مرکز نظام الدین ہے، میں سب کا امیر ہوں۔ جو کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے، کہنے سے کیا تکلیف ہے، کہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ مرکز ہدایت کعبہ ہے، ہدی للعالمین۔ اگر دم پڑ جائے پیسے نہ بھائی، جب اللہ دے بعد میں بھیج کے کروا دو۔ اگر دم ہے کران کی یا حج تمتع والی، اس کے تو 10 روزے رکھ سکتا ہے، یہ تو جرمانے کی دم ہے۔ اگر ہمارے اپنے گروپ میں ایک آدمی مقروض ہے، اس کو صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں صفا مروہ سے فارغ ہو کے حلق نہیں کرایا تھا، وضو کیا تو داڑھی کے بال گر گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی گلہ شلہ تو ہے نہیں، کسی نے پیسے دیے ہیں تو حرم میں جو خادم ہیں ان کو دے دو۔ میری بیگم نے عمرے کا طواف صفا کرنے کے بعد سفید دوپٹہ جسے احرام کے طور پر استعمال کر رہی تھی، ہوٹل میں آ کر اتار دیا، اگلے دن بال کاٹے۔ وہ تو کوئی حرج نہیں، وہ تو پینتش پٹے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ کوئی احرام نہیں تھا۔ لیکن اس دوران میں آپ نے اور بیوی نے، میاں بیوی نے کوئی غلط حرکت تو نہیں کی تو کوئی حرج نہیں۔ غلطی کی ہے تو پھر دم دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے جوتے کپڑے کی تھیلی میں رکھ کے باندھ کے طواف کرے، بالکل جائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم لا تجعلنا فتنة للماضرین، لا تجعلنا عقدة للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم اصرف عنا وعن اولادنا وبناتنا واصحابنا قید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کے لیے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔